السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ پیغام میرا نہیں، آپ کا نہیں، کسی اور کا نہیں، بلکہ اس رب کا ہے جو کل جہان کا مالک ہے، جس نے آپ کو، مجھے، ہر کسی کو بنایا، جس نے پاک کلام قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اسی پاک کلام میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس میں سے چند آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ سنیے گا۔ یہ ترجمہ 28ویں پارے کی سورت ممتحنہ کا ہے۔ پہلی چند آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا، باقی گفتگو اس کے بعد ہوگی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین سے جو تمہارے پاس آیا منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو تو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو تم مخفی یا علل اعلان کرتے ہو وہ سب مجھے معلوم ہے، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ ہرگز سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ اس صورت میں شروع میں فرمایا گیا کہ اگر تم میری راہ میں یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو کافروں کو دوستی کے پیغام ہرگز نہ بھیجو۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کیا کافروں کو دوستی کے پیغام نہیں بھیجے؟ اس بات سے آپ اچھے سے واقف ہیں کہ کس حکمران نے دوستی کے پیغام بھیجے، اور ہمارے حکمران کافروں کو مخفی طور پر یا علل اعلان خوش کرنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف مذمت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتے۔ ہمارے حکمران نہیں چاہتے کہ اللہ کی راہ میں لڑا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، بلکہ ہمارے حکمران یہ دلائل دیتے ہیں کہ ہم کفار کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اگر ہم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو ہمارے لیے بہت سے مسائل ہوں گے۔ ان گنت مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں کہ ہم تنہا ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے اتنے مسائل بڑھ جائیں گے، ہم نے قرضہ دینا ہے، ہمارے فلاں مسائل ہیں، ہمارے فلاں مسائل ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف مذمت کی جاتی ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر مذمت کرتے ہیں۔ اس سے آگے ہم نہ کچھ کرتے ہیں، نہ ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو پیغام دیا آپ تک شیئر کروں، آپ آگے شیئر کریں، اس پیغام کو حکمرانوں تک پہنچائیں۔ محمد بن قاسم صرف اور صرف ایک خاندان کے لیے نکلا تھا، اس کے پاس تعداد نہیں تھی، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اس کے پاس ایک طاقت تھی، وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی۔ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں صرف اور صرف ایمان کی طاقت پر لڑیں اور جیتے۔ ان کے پاس کوئی تعداد نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے۔ کافروں کے پاس لا تعداد بے تحاشا ہتھیار ہوتے تھے، تعداد ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں نے صرف اور صرف ایمان کا سہارا لیا۔ وہ محمد بن قاسم جس نے ایمان کا سہارا لیا، صرف اور صرف ایک خاندان کے لیے نکلا اور اس نے سندھ کو فتح کیا، اسلام کا جھنڈا گاڑا، اسلام پھیلایا، اور آج اس کا نام ہے۔ کیا اس وقت ہمارے پاس تعداد کم ہے؟ کیا اس وقت ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے۔
ہم صرف اور صرف مذمت کرتے ہیں، کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ وہاں ایک خاندان کے لیے محمد بن قاسم نکلا تھا، یہاں فلسطین میں ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان ہیں جس کے لیے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میں صرف اور صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں تمام مسلم امہ کی بات کرتا ہوں، OIC کی بات کرتا ہوں، جس نے کیا کیا؟ کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ بس یہی کہا کہ اقوام متحدہ کو اسرائیل کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ کب قدم اٹھائیں گے؟ جب ہمارے لاکھوں ہزاروں مسلمان بھائی شہید ہو جائیں گے، بچے شہید ہو جائیں گے، پھر کوئی قدم اٹھایا جائے گا ان کو روکنے کے لیے، لیکن تب تک ہمارے ہاتھ سے فلسطین نکل چکا ہوگا۔ کشمیر میں بھی ایسے ہی نقصان ہوا، ہم نے صرف اور صرف مذمت کی، یا ہم نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا، خاموشی کی وجہ سے ہندوؤں نے واویلا مچایا، کشمیر میں کشمیریوں کو شہید کیا، کشمیر پکارتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کیا۔ قرآن پاک میں متعدد بار کہا گیا کفار ہمارے کھلے دشمن ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ بات واضح ہے، یہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ ہندوؤں کا، اپنے ساتھی کفاروں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا ہر پل ساتھ دیتے ہیں، اسرائیل کا ہر پل ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ اب بھی اگر ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے پھر ہمیں کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ آپ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے، اس آپ کی آواز میں بہت پاور ہے۔ آپ اس پیغام کو شیئر بھی کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہمارے حکمرانوں تک جائے، وہ سنیں کہ ہمارا قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اس کے مطابق فیصلے لیں، تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی کافر کی مجال کہ مسلمانوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھے، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔